میری عمر 22 سال تھی جب میرے دیور نے جائیداد کے لالچ میں میرے شوہر کو زہر دے دیا اور مجھ پر الزام لگا کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ میں نے ایک یتیم خانے میں بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا۔ 10 سال بعد ایک دن ایک انتہائی خستہ حال اور بیکاری شخص یتیم خانے کے دروازے پہ آیا اور کینسر کے علاج کے لیے بھیک مانگنے لگا۔ جب میں نے اسے چندے کی رقم دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور اس کا چہرہ دیکھا تو میری چیخ نکل گئی، کیونکہ وہ بھیکاری۔ میرا نام سلیمہ ہے۔ جب میری شادی ہوئی اس وقت میری عمر کم تھی۔ میرے لیے نارمل سا رشتہ آیا۔ میرے ماں باپ نے تھوڑی بہت پوچھ تاچھ کی اور اس کے بعد ہاں کہہ دیا۔ سب سے زیادہ خوش وہ لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا تھا کہ لڑکا اکیلا نہیں ہے، اس کا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے، یعنی میرا دیور تھا، اور لڑکے کے پاس اپنا گھر بھی تھا، گاڑی بھی تھی اور نوکری بھی اچھی تھی۔ اسی لیے خوشی خوشی میرا رشتہ دے دیا گیا۔ میرے شوہر کا نام وسیم تھا۔ الحمدللہ باقی سارا کچھ بھی ٹھیک تھا۔ جلدی ہی ہم دونوں کا رشتہ طے پا گیا۔ جب میں نے پہلی بار اس گھر کے بارے میں سوچا تو میرے دل میں ایک طرح کا اطمینان تھا کہ مجھے ایک اچھا گھر مل رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک ہلکی سی گھبراہٹ بھی تھی جو نئی زندگی کے آغاز کے وقت اکثر دل میں آ جاتی ہے۔ شادی سے پہلے میں نے صرف چند بار ہی اس گھر والوں سے ملاقات کی تھی اور ان ملاقاتوں میں زیادہ بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے اپنے دیور عمر کی طرف دیکھا تو مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ مجھے ایسا لگا جیسے وہ عام سا بچہ نہیں ہے۔ اس کے انداز میں ایک سنجیدگی تھی جو اس عمر کے بچوں میں کم ہی ہوتی ہے۔ میں نے اس کو زیادہ قریب سے نہیں جانا تھا، لیکن میرے دل میں ایک ہلکی سی سوچ ضرور آ گئی تھی۔ شادی کا دن آیا اور سب کچھ روایتی انداز میں ہو رہا تھا۔ گھر میں خوشی کا ماحول تھا، رشتہ داروں کی آمد و رفت تھی اور ہر طرف ایک ہلچل تھی جس میں میں ایک نئے سفر کے آغاز کے ساتھ کھڑی تھی۔ میں نے خود کو اس ماحول میں ڈھالنے کی کوشش کی اور ہر رسم کو خاموشی سے قبول کیا۔ شادی کی رات جب میرا شوہر وسیم میرے کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پر ایک سنجیدگی تھی۔ وہ بیٹھا اور اس نے مجھے بہت نرمی سے کہا کہ اس کے لیے اس کا بھائی سب کچھ ہے۔ وہ اس کے لیے اولاد کی طرح ہے، کیونکہ وہ صرف 4 سال کا تھا جب اس کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے تھے اور جاتے ہوئے اس کو وسیم کے حوالے کر گئے تھے۔ اس نے مجھے کہا کہ بھابھی بھی ماں کی طرح ہوتی ہے، اگر بڑی ہو تم بھی عمر کے لیے ماں کی طرح ہو، تم اس کا خیال رکھنا، اگر وہ کبھی غلط بات کر دے تو تم اس کو جواب نہیں دینا، تم مجھے بتا دینا، میں اس کا غصہ اپنے اوپر لے لوں گا، لیکن تم اس کو کچھ نہ کہنا۔ اس نے یہ سب باتیں ایک ایسے انداز میں کی جیسے وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہا ہو۔ میں نے اس کی بات سنی اور خاموشی سے جواب دیا کہ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ میں جھگڑا کرنے والی عورت نہیں تھی اور نہ ہی مجھے بے جا باتوں میں الجھنا پسند تھا۔ میں سمجھتی تھی کہ اگر شوہر پر اعتماد ہو تو اس کی بات ماننا ہی بہتر ہوتا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اس گھر میں اپنے دیور کا بھی خیال رکھوں گی جیسے ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ میں اس کے لیے وقت پر کھانا بنانے کا سوچتی تھی، اس کے کپڑوں کو دھو کر استری کرنے کا خیال میرے ذہن میں تھا۔ اگر وہ کچھ کھانا مانگے تو میں بنا دوں، اگر چائے چاہیے ہو تو چائے دے دوں، پانی مانگے تو پانی دے دوں، اور اگر کبھی اس کی طرف سے کوئی غلط بات بھی ہو جائے تو میں اسے معاف کر دوں۔ یہی سب کچھ میرے ذہن میں تھا۔ میرے لیے یہ رشتہ صرف ایک نئے گھر کا نہیں تھا بلکہ ایک نئی ذمہ داری کا آغاز تھا۔ میں نے خود کو اس ماحول میں ایڈجسٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا اور میں نے اپنے شوہر وسیم کی بات کو دل سے قبول کر لیا تھا کہ اس کے لیے اس کا بھائی سب کچھ ہے اور میں بھی اس کا خیال اسی طرح رکھوں گی جیسے ایک ماں رکھتی ہے۔ گھر کی روٹین فی الحال ٹھیک تھی۔ عمر کے کافی نخرے ہوتے تھے۔ جس دن دال پک جاتی تھی وہ کہتا تھا میں نے دال نہیں کھانی، اس کے لیے باہر سے کوئی چیز آ جاتی تھی۔ میں سیدھے سادے گھر سے آئی تھی، میں دال سبزی روٹی سب کچھ کھا لیتی تھی۔ میرا شوہر بھی میری طرح ہی کا تھا، اس کے خرچے بھی بہت تھے۔ میرا شوہر مجھے گھر خرچے کے پیسے دیتا تو اس میں سے بھی وہ مجھ سے پیسے مانگ لیتا۔ مہینے کے اینڈ پر شوہر نے کہا کہ اس دفعہ تو زیادہ خرچہ ہو گیا۔ میں نے کہا شاید میری وجہ سے۔ اس نے کہا کہ نہیں، تمہارے اتنے کون سے خرچے ہیں،
میں نے کہا کہ وہ عمر اکثر مجھ سے پیسے وغیرہ لیتا ہے، تو میں نے شور سے کہا اس کو تو میں الگ سے پیسہ دیتا ہوں، پھر وہ تم سے کیوں پیسے لیتا ہے؟ چلو کوئی بات نہیں، میں کر لوں گا ایڈجسٹ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن میرے شوہر نے ایڈجسٹ ایسے کیا کہ میری ایک کزن کی شادی پہ جانا تھا، اس نے وہ کینسل کرا دیا اور کہا کہ شادی پر 8-10 ہزار روپے لگ جائیں گے، کوئی ضرورت نہیں جانے کی۔ میں چپ کر گئی۔ میں نے سوچا شادی کے بعد تو سب کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ عمر نے ایک دن مجھے مذاق مذاق میں کہہ دیا کہ میری کمر میں بڑا درد ہو رہا ہے، میری کمر کی مالش کر دیں گے۔ بھابھی، میں چپ ہو گئی کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی کرنے والا کام نہیں تھا، اور مجھے لگا کہ وہ بھی بولے گا میں تو مذاق کر رہا ہوں، لیکن وہ نہیں بولا۔ اس کے بعد اس نے دوبارہ اس طرح کی بات نہیں کی۔ میں نے سوچا کہ میں اپنے شوہر کو بتاؤں، پھر میں نے خود کو روک لیا کیونکہ میرا شوہر بہت حساس طبیعت کا تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ کہیں وہ غلط نہ سمجھ لے یا مجھے ہی کچھ نہ کہہ دے۔ عمر مجھے اتنا تو تنگ کرتا ہی تھا کہ اگر میری جگہ کوئی اور ہوتی تو وہ بول پڑتی کہ میں کیا اس کی نوکر ہوں، لیکن میں پھر بھی سب کچھ صبر شکر کے ساتھ برداشت کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے بھی کہیں باہر لے جائے۔ پورا مہینہ گزر گیا، میں کہیں نہیں گئی، میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ مجھے لگا تھا کہ ہم دونوں جائیں گے، لیکن عین وقت پر عمر نے شور ڈال دیا کہ میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ وسیم کو بھی محسوس ہوا کہ اس کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہیے۔ اس نے بھی کہا کہ تمہارا کیا کام ہے؟ تو وہ کہنے لگا کیوں، میں بھی ساتھ چلوں گا۔ ہم نے پہلے سے پلان کیا تھا کہ ہم باہر جائیں گے اور کچھ وقت ایک دوسرے کے ساتھ گزاریں گے اور آئس کریم کھائیں گے۔ میں اس بات پر خوش تھی کہ تھوڑی دیر کے لیے گھر کے کام اور روٹین سے باہر نکلوں گی، لیکن عمر کے آنے سے سارا ماحول بدل گیا۔ اس نے ضد شروع کر دی کہ میں بھی جاؤں گا اور بار بار یہی بات دہراتا رہا۔ وسیم نے بھی تھوڑی سختی سے کہا کہ یہ ہمارا ذاتی وقت ہے، تم گھر میں رہو، لیکن وہ پھر بھی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آخر کار وہ ہمارے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنا رویہ شروع کر دیا۔ اس نے کہا کہ میں نے آئس کریم نہیں کھانی، مجھے تو گول گپے کھانے ہیں۔ اس کے بعد سے سارا پلان خراب ہو گیا۔ ہم دونوں نے جو سوچا تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ راستے میں وہ مسلسل بولتا رہا اور عجیب عجیب باتیں کرتا رہا۔ پھر اس نے گاڑی میں تیز تیز آواز میں مردوں والے گانے لگا دیے، جس سے میرے سر کا درد اور زیادہ بڑھ گیا۔ میں خاموش بیٹھی رہی اور صرف یہی سوچتی رہی کہ یہ سب جلدی ختم ہو جائے گا۔ میں نے دل میں سوچا کہ ہم دونوں کچھ وقت سکون سے گزاریں گے، لیکن ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ نہ میں اور وسیم آپس میں سکون سے بات کر سکے، نہ میں اپنی پسند کی چیز کھا سکی۔ ہر چیز عمر کی ضد اور اس کے رویے کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ جب ہم آئس کریم والے کے پاس پہنچے تو بھی ماحول ویسا ہی رہا۔ وہ اپنی بات پر قائم تھا کہ پہلے گول گپے کھائے جائیں، اور ہم دونوں کی بات کوئی نہیں سن رہا تھا۔ میں اندر ہی اندر بہت تھک چکی تھی، لیکن کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ واپس گھر آتے ہوئے میں نے سوچا شاید وسیم اس بارے میں کچھ کہے گا کہ ہمارا پورا پلان خراب ہو گیا ہے، لیکن اس نے بھی کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموش تھا اور میں بھی خاموش رہی، اور گھر آ کر سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ جب سے میرے شوہر نے میرے ہاتھوں میں بھی گھر کا خرچہ دینا شروع کیا تھا، مجھے یہ بات زیادہ واضح طور پہ سمجھ آنے لگی تھی کہ پورے گھر کا خرچہ جتنا ہوتا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ عمر کے ذاتی خرچے تھے۔ گھر کا ماحول عام دنوں میں سادہ سا ہوتا تھا۔ صبح کا ناشتہ، دوپہر کی روٹی اور شام کا کھانا، سب کچھ ایک سیدھے سادے انداز میں چل رہا تھا، لیکن اس سادگی کے درمیان عمر کا انداز بالکل الگ تھا۔ اس کے پاس ایک مہنگا آئی فون تھا جس پر اس نے خود بھی احتیاط سے ربڑ کا کور لگایا ہوا تھا۔ وہ اکثر کہتا کہ ابھی نیا فون نہیں خرید سکتا، اسی کو چلانا ہے اور گزارا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے لیے ہر وہ چیز آ رہی تھی جس کی قیمت عام ضرورت سے کہیں زیادہ تھی۔ اس کے لیے نیا لیپ ٹاپ خریدا گیا تھا۔ اس کے کپڑے اکثر برانڈڈ ہوتے تھے، اور جب کبھی اس کے کپڑے دھل کر آتے تھے تو میں دیکھتی تھی وہ کتنے اچھے اور مہنگے لگتے ہیں، جبکہ وسیم خود اکثر سادہ اور کبھی کبھی لنڈے کے کپڑوں میں نظر آتے تھے۔ گھر کے معاملات میں بھی ایک عجیب سا فرق تھا۔ اگر کبھی کوئی دعوت ہوتی یا کہیں دینا دلانا ہوتا
तो वसीम बहुत सोच समझ कर खर्च करता था और अक्सर 100 या 150 रुपये से ज़्यादा नहीं निकालता था। वो कहता था कि जितना है इसी में गुजारा करना है। लेकिन उमर के मामले में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। अगर वो कहता कि मुझे कुछ खाना है या मुझे पैसे चाहिए तो इसे 200 मांगने पर 1000 दे दिया जाता था, और अगर वो 1000 मांगता तो 5000 दे दिए जाते थे। इस पर कोई सवाल नहीं होता था। मैं अक्सर ये सब देखती थी और खामोश रहती थी। किचन में खड़ी होकर जब मैं बर्तन धो रही होती या चूल्हे के सामने बैठी खाना बना रही होती तो मेरे जहन में यही बात चलती रहती कि एक ही घर में इतना फ़र्क क्यों है। घर के कमरे सादा थे, लेकिन इस सादगी के बावजूद एक भारी सा एहसास हर वक्त मौजूद रहता था, जैसे हर चीज़ एक तरफ झुकी हुई हो और दूसरी तरफ बहुत ज़्यादा खुली हो। वसीम अपनी तरफ से हर चीज़ को संभालने की कोशिश करता था, लेकिन वो भी ज़्यादा सवाल नहीं करता था। और शायद इसी खामोशी की वजह से उम्र के खर्च और मुतालबे बढ़ते जा रहे थे। मेरे दिल में इसकी मोहब्बत और इसकी रायत को देखकर एक अजीब सा एहसास पैदा होने लगा था। पहले ये बात मुझे आम लगती थी, लेकिन अब यही बात मेरे अंदर एक हल्की सी चुभन बनने लगी थी। मैं सोचती कि अगर मैं कुछ बोलूँगी तो शायद मैं ही गलत समझ ली जाऊँगी, इसीलिए मैं खामोश रहती थी। मेरे शोहर को प्राइस बॉन्ड खरीदने की आदत थी। वो हर महीने प्राइस बॉन्ड खरीदता था और हर 15 दिन बाद कुरानदाजी होती थी। प्राइस बॉन्ड की पर्ची निकला करती थी। कभी इसका 13,000 निकल आता, कभी 12,000 और कभी 7,500 का इनाम निकल आता था। ये सब चीज़ें हमारे लिए एक आम सी खुशी बन गई थी, लेकिन इस दिन जो हुआ वो आम नहीं था। एक दिन ऐसा आया जैसे किस्मत ने हमारी पूरी ज़िंदगी बदल दी। पूरे 4 करोड़ का इनाम निकल आया। जब ये खबर घर में पहुंची तो पहले तो किसी को यकीन नहीं आया। सब खामोश खड़े थे, जैसे किसी ने वक्त को रोक दिया हो। फिर मेरे शोहर के चेहरे पर खुशी आ गई। वो बार बार यही कह रहे थे कि ये ख्वाब नहीं है, ये हकीकत है। मैं भी इस लम्हे को समझ नहीं पा रही थी कि ये सब हमारे साथ हो रहा है। घर का माहौल बदल गया था। हर तरफ खुशी थी। वसीम की आंखों में एक अलग चमक थी। वो बार बार हिसाब लगा रहा था कि अब ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी। मैं भी खुश थी, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सा सुकून भी था, जैसे अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस खुशी के बाद मेरे शोहर ने मुझे 50,000 रुपये दिए और कहा कि जो जो खरीदना है अपने लिए ख़रीद लो। मैं भी बहुत अरसे बाद घर से बाहर निकली थी। बाज़ार गई तो हर चीज़ मुझे नई और ख़ूबसूरत लग रही थी। मैंने थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदी और घर वापस आने का सोचा। जब मैं घर वापस पहुंची तो दरवाजे के पास ही एक ऐसा मंजर था जिसने मेरी सांसें रोक दी। मेरे शोहर वसीम ज़मीन पर पड़ा था। इसका जिस्म बेहरकत था और ये बात साफ ज़ाहिर थी कि इसको किसी ने जहर दे दिया है। मैं एकदम से चीख पड़ी। मेरे हाथ से सामान गिर गया और मैं इसके करीब भागी, लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा था। घर में शोर मच गया। सब लोग जमा हो गए। हर तरफ अफरा तफरी थी। मैं रो रही थी और बार बार यही कह रही थी कि ये कैसे हो गया। अभी तो वो बिल्कुल ठीक था, अभी तो हम खुश थे। मेरी आवाज़ घर के हर कोने में गूंज रही थी। इसी दौरान उमर वहाँ खड़ा था। इसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून था, जैसे इसे कुछ फ़र्क पड़ा ही ना हो। फिर अचानक इसने सबके सामने ये बात कबूल कर ली कि मैंने ही ये किया है ताकि सारा घर जायदाद और 4 करोड़ रुपए पर मैं कब्ज़ा कर सकूं। मैं ये सुनकर बिल्कुल टूट गई। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि जिसे मैंने इस घर का हिस्सा समझा था, जिसके बारे में मैंने सोचा था कि वो एक बच्चा है, वो ही इतना बड़ा कदम उठा सकता है। मेरे कानों में इसकी आवाज़ गूंज रही थी और मेरा दिल जैसे रुक गया था। जब वसीम को मिट्टी के हवाले किए जा रहा था तो माहौल बहुत भारी था। हर तरफ खामोशी थी। मैं वहाँ खड़ी थी और मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैं बार बार चीख रही थी कि ये सब इसने क्या किया है, लेकिन किसी ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। लोगों ने कहा कि दोनों भाइयों में इतनी मोहब्बत थी, ऐसा हो ही नहीं सकता। वो इसे मासूम समझ रहे थे और मुझे एक ऐसी औरत समझ रहे थे जो शायद सदमे में कुछ भी कह सकती रही है। मैं इनकी बातें सुनती रही और अंदर से टूटती रही। मैं खुद भी हैरान थी कि ये सब कैसे हो गया। कैसे वो शख्स जो अपने भाई की
ہر ضرورت پوری کرتا تھا، آج اسی کے ہاتھوں ختم ہو گیا۔ کیسے ایک رشتہ اتنا بدل گیا کہ اس میں محبت کی جگہ لالچ آ گیا۔ میں بار بار یہی سوچتی رہی کہ وسیم نے کبھی اس کے لیے اپنی ضرورت کو اہم نہیں سمجھا۔ وہ ہمیشہ اپنے بھائی کو آگے رکھتا تھا، لیکن اسی بھائی نے اس کے ساتھ یہ سب کر دیا۔ میں کھڑی کھڑی اس جگہ کو دیکھ رہی تھی جہاں میری پوری زندگی بدل گئی تھی۔ اس دن کے بعد میرے لیے ہر چیز بدل گئی تھی۔ خوشی کا وہ لمحہ ایک خوف میں بدل گیا تھا، اور میرا دل ہر وقت اس سوال میں الجھا رہتا تھا کہ آخر انسان اتنا بدل کیسے جاتا ہے، اور کیسے ایک ہی گھر میں محبت اور ظلم ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ مجھے پتا تھا کہ اب اس گھر میں میرا کوئی کام نہیں ہے، مجھے یہاں سے جانا تھا، لیکن میں اپنی عدت پوری کر کے جانا چاہتی تھی۔ میں نے دل میں یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں صبر کروں گی اور اپنے شوہر کی یاد اور اپنے حق کے ساتھ اس وقت کا انتظار کروں گی۔ لیکن عمر نے مجھے عدت کے دوران ہی نہیں چھوڑا۔ اس نے مجھ پر ایک اور بہت بڑا اور جھوٹا الزام لگا دیا۔ اس نے سب کے سامنے کہا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ رات کے وقت میرے کمرے سے ایک بندہ نکل کر باہر گیا ہے۔ اس نے یہ بات بہت زور سے کہی اور ساتھ ہی قرآن کی قسم بھی اٹھا لی۔ اس کی بات سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ ماحول ایک دم بدل گیا۔ میری طرف سب کی نظریں ہو گئی۔ میں بالکل خاموش کھڑی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ اس نے مجھ پر بد کرداری کا الزام لگا دیا، اور یہی الزام میری زندگی کو برباد کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں بار بار یہی کہتی رہی کہ یہ سب جھوٹ ہے، لیکن میری بات سننے کو کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ مجھے میرے ہی گھر سے نکال دیا گیا، جہاں میں نے اپنے شوہر کے ساتھ زندگی کے چند دن گزارے تھے، جہاں میں نے خواب دیکھے تھے، جہاں میں نے صبر اور برداشت کے ساتھ سب کچھ قبول کیا تھا، وہی گھر میرے لیے اجنبی بنا دیا گیا۔ میں اپنے شوہر کی بیوہ تھی، اور اس حیثیت سے میرا اس گھر پر کچھ نہ کچھ حق بنتا تھا، لیکن اس حق کو بھی چھین لیا گیا۔ میرے ساتھ انصاف کرنے کی بجائے مجھ پر ایسا ظلم کیا گیا جس نے مجھے اندر سے توڑ دیا۔ عمر نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ وہ اس گھر کی جائیداد اور 4 کروڑ روپے پر مکمل قبضہ کر سکے۔ اس نے ایک جھوٹے الزام کے ذریعے مجھے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا۔ میں سڑک پر آ گئی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا تھا۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر اس گھر کو دیکھ رہی تھی جہاں سے میری دنیا ختم ہو گئی تھی۔ میرے ماں باپ پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ شادی کے صرف 6 مہینے بعد ہی وہ مجھے اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ اب میرے پاس کوئی نہیں تھا، نہ گھر تھا، نہ سہارا تھا، نہ کوئی ایسا شخص تھا جس کے پاس میں جا سکتی۔ میں مکمل طور پر اکیلی ہو چکی تھی۔ میرے دل میں صرف درد تھا اور آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں سڑک کے کنارے کھڑی یہی سوچ رہی تھی کہ اب میں کہاں جاؤں، کیا کروں۔ میری زندگی کا ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا کہ اب میں کیا کرتی۔ مجھے آج بھی وہ رات یاد ہے جب میں سڑک پر بیٹھی تھی۔ میرے پاس نہ کوئی گھر تھا، نہ کوئی سہارا، نہ کوئی ایسا شخص جس کے پاس میں جا سکتی۔ میرے دل میں صرف ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ جن کا کوئی نہیں ہوتا وہ کہاں جاتے ہیں، شاید یتیم خانے میں جگہ مل جائے۔ اسی سوچ کے ساتھ میں وہاں سے اٹھی اور یتیم خانے کی طرف چل پڑی۔ راستہ بہت لمبا لگ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ میری ہمت کم ہو رہی تھی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے اور خود کو سمجھایا کہ اب مجھے کہیں نہ کہیں تو جانا ہے۔ جب میں یتیم خانے پہنچی تو وہاں کا ماحول بہت سادہ تھا۔ کچھ عورتیں اور کچھ بچے وہاں موجود تھے۔ میں نے اپنی بات بتائی تو مجھے رہنے کی اجازت مل گئی۔ میں ایک کمرے میں بیٹھ گئی اور خاموش ہو گئی۔ اس دن مجھے پہلی بار محسوس ہوا کہ میں واقعی اکیلی ہو چکی ہوں۔ رات کو جب سب لوگ سو رہے تھے، میں جاگ رہی تھی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ میری شادی کو بھی 2.5 سال ہی ہوئے تھے، اور ان 2.5 سالوں میں میری زندگی نے مجھے سب کچھ دکھا دیا تھا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں بار بار یہی سوچ رہی تھی کہ کیسے ایک گھر جو میرا اپنا تھا وہ اتنا بدل گیا۔ کیسے ایک بھائی نے اپنے ہی بھائی کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے۔ کیا واقعی پیسے میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ رشتوں کو بھی ختم کر دے؟
میرے ذہن میں بار بار وہ منظر آتا تھا جب وسیم زندہ تھا، جب وہ خوشی سے پرائز بانڈ کی خبر سن رہا تھا، اور جب میں بازار سے واپس آئی تھی اور سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ وہ لمحے میرے دل میں ایک درد کی طرح موجود تھے۔ میں خود سے سوال کرتی تھی کہ کیا یہ سب صرف پیسے کی وجہ سے ہوا؟ اگر ایسا ہے تو پھر پیسہ واقعی بہت بڑا فتنہ ہے، جو انسان کو اندھا کر دیتا ہے، جو رشتوں کو توڑ دیتا ہے، جو محبت کو ختم کر دیتا ہے۔ یتیم خانے کی خاموشی راتوں میں اکثر جاگتی رہتی تھی اور سوچتی تھی کہ میری زندگی اب کس طرف جائے گی، میں کہاں سے شروع کروں گی، اور کیا میں کبھی اس درد سے نکل بھی پاؤں گی یا نہیں۔ یتیم خانے کی زندگی میں سکون نام کی چیز بہت کم ہوتی ہے، جہاں ہر دن ایک جیسے ماحول میں شروع ہوتا ہے اور ایک جیسے تھکن میں ختم ہوتا ہے۔ صبح آنکھ کھلتی ہے تو سب سے پہلے ٹھنڈی ہوا اور خاموش دیواریں سامنے ہوتی ہیں، جن میں نمی اور پرانی بو بسی ہوتی ہے۔ میں جب وہاں پہنچی تو مجھے لگا جیسے میں کسی ایسی جگہ آ گئی ہوں جہاں پر چہرہ ادھورا ہے اور ہر آنکھ میں کوئی نہ کوئی کہانی چھپی ہوئی ہے، جہاں رہنے والے زیادہ تر لوگ خاموش تھے اور جو بولتے بھی تھی اس کی آواز میں ایک تھکن ہوتی تھی۔ صبح کا وقت بہت مصروف ہوتا تھا، سب لوگ جلدی جلدی اٹھتے تھے، صفائی کا کام شروع ہوتا تھا، کچھ عورتیں پانی لاتی تھی، کچھ جھاڑو دیتی تھی اور کچھ اپنے کمروں کو درست کرنے کی کوشش کرتی تھی۔ یہاں زندگی کا کوئی باقاعدہ نظام نہیں تھا، بس جیسے جیسے ممکن ہوتا سب کچھ چلایا جاتا تھا۔ ناشتہ بھی بہت سادہ ہوتا، کبھی روٹی اور کبھی دال، کبھی صرف چائے مل جاتی تھی۔ کھانے کی مقدار ہر دن ایک جیسی نہیں ہوتی تھی، کبھی کم پڑ جاتا تھا اور کبھی تھوڑا بہتر ہوتا تھا، لیکن جہاں کے لوگ اسی میں گزارا کرنا سیکھ چکے تھے۔ کپڑوں کا حال بھی بہت سادہ تھا، زیادہ تر کپڑے استعمال شدہ ہوتے تھے جو پہلے کسی اور نے پہنے ہوتے تھے۔ جوتے بھی اکثر پرانے ہوتے تھے، لیکن جہاں کسی کے پاس انتخاب کا موقع نہیں تھا، سب اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں قبول کر لیتے تھے۔ میں چونکہ پڑھی لکھی تھی، اسی لیے میں نے خاموش بیٹھنے کی بجائے کچھ کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے یتیم خانے کے بچوں کو پڑھانا شروع کیا۔ میں انہیں حروف سکھاتی تھی اور انہیں بنیادی حساب سمجھاتی تھی۔ شروع میں بچے بہت شرارتی تھے، وہ زیادہ دیر بیٹھ کر پڑھ نہیں پاتے تھے، لیکن آہستہ آہستہ وہ میری بات سننے لگے۔ بچوں کے ساتھ دن کا وقت زیادہ اچھا گزرنے لگا۔ وہ معصوم تھے، ان کے چہرے پہ سادگی تھی اور ان کی باتوں میں ایک ایسی معصومیت تھی جو دل کو چھو لیتی تھی۔ جب وہ ہنستے تھے تو لمحہ بھر کے لیے مجھے اپنا دکھ بھول جاتا تھا۔ میں نے جب بچوں کو پڑھانا شروع کیا تو مجھے تھوڑے بہت پیسے ملنے لگے۔ وہ پیسے زیادہ نہیں ہوتے تھے، لیکن میرے لیے بہت اہم تھے۔ میں ان پیسوں کو جمع کرتی تھی کیونکہ میرے پاس کوئی اور سہارا نہیں تھا۔ یہاں رہنے والی عورتیں بھی مختلف حالتوں میں تھیں۔ کچھ عورتیں بہت خاموش تھیں، وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، ان کے چہروں پر ایک گہری تھکن تھی، جیسے انہوں نے زندگی میں بہت کچھ کھو دیا ہو۔ کچھ عورتوں سے میری دوستی ہو گئی، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتے تھے اور اپنے ماضی کے بارے میں بات کرتے تھے اور اپنے دکھ بانٹتے تھے۔ لیکن کچھ عورتیں ایسی بھی تھیں جو ذہنی طور پر بہت متاثر تھی۔ وہ زیادہ بات نہیں کرتی تھی اور اکثر اکیلی رہتی تھی۔ رات کا وقت یہاں سب سے زیادہ خاموش ہوتا تھا، سب لوگ اپنے اپنے بستروں پر لیٹے ہوتے تھے، صرف ہلکی ہلکی سانسوں کی آواز سنائی دیتی تھی۔ میں اکثر جاگتی رہتی تھی اور اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی تھی۔ مجھے بار بار اپنے شوہر کی یاد آتی تھی، وہ دن جب میری زندگی عام تھی اور میں ایک گھر کی بیوی تھی۔ وہ سب لمحے میرے ذہن میں ایک فلم کی طرح چلتے تھے اور پھر اچانک سب کچھ ختم ہو جاتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اگر میرا شوہر زندہ ہوتا تو میری زندگی کتنی مختلف ہوتی۔ شاید میں بھی ایک ماں ہوتی اور میرے گھر میں بچے ہوتے اور میں ان کے ساتھ مصروف ہوتی، لیکن اب وہ سب صرف ایک سوچ بن کر رہ گیا تھا۔ میں اکثر خود سے سوال کرتی تھی کہ آخر سب کچھ اتنا جلدی کیسے ختم ہو گیا۔ میری شادی کو ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا تھا اور میں نے اپنی زندگی کے وہ دن بھی ٹھیک سے نہیں گزارے تھے جن کے خواب میں نے دیکھے تھے۔ مجھے عمر کا چہرہ بھی اکثر یاد آتا تھا، اس کا رویہ اور اس کے فیصلے، سب کچھ میرے ذہن میں گھومتا رہتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ ایک انسان اتنا کیسے بدل سکتا ہے کہ وہ اپنی ہی بھائی کی زندگی ختم کر دے۔ میرے دل میں اکثر یہ سوال آتا تھا، کیا واقعی پیسہ اتنی بڑی طاقت رکھتا ہے کہ وہ رشتوں کو بھی توڑ دے اور انسان کو اس حد تک لے جائے کہ وہ سب کچھ بھول جائے؟
جو اس نے زندگی میں سیکھا ہو۔ میں جب یتیم خانے میں بچوں کو دیکھتی تو مجھے ایک عجیب سا احساس ہوتا تھا۔ وہ بچے معصوم تھے اور ان کے پاس نہ گھر تھا نہ والدین تھے، لیکن پھر بھی وہ زندہ تھے اور ہر دن کو جینے کی کوشش کرتے تھے۔ میں ان بچوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنے لگی تھی۔ میں ان کے ساتھ بیٹھتی تھی، انہیں کہانیاں سناتی تھی اور انہیں لکھنا پڑھنا سکھاتی تھی۔ ان کے ساتھ وقت گزار کر مجھے تھوڑی سی تسلی ملتی تھی۔ کبھی کبھی میں سوچتی تھی کہ یہ سب شاید میری زندگی کا ایک نیا حصہ ہے جس میں مجھے خود کو سنبھالنا ہے اور آگے بڑھنا ہے، لیکن پھر ماضی کی یادیں مجھے دوبارہ کھینچ لیتی تھی۔ یہاں کی زندگی میں سب کچھ سادہ تھا لیکن اندر سے بہت بھاری تھا۔ ہر انسان اپنے دکھ کو چھپانے کی کوشش کرتا تھا لیکن دل کے اندر سب کچھ موجود رہتا تھا۔ میں اکثر رات کو آسمان کو دیکھتی تھی اور خاموشی سے سوچتی تھی کہ میری زندگی اب کس طرف جائے گی اور کیا میں کبھی دوبارہ وہ سکون حاصل کر پاؤں گی جو میں نے کھو دیا تھا۔ مجھے کبھی کبھی ایسا لگتا تھا شاید میں ہی بدقسمت تھی، کیونکہ اس سب کے بعد بھی میں اپنی زندگی کے ساتھ کچھ بھی ڈھنگ کا نہ کر سکی۔ بس میں وہی یتیم خانے میں پڑھاتی رہی، تھوڑے بہت پیسے جمع کرتی رہی اور وہیں رہتی رہی۔ وقت گزرتا چلا جا رہا تھا اور میرے دن ایک جیسے ہو گئے تھے۔ صبح اٹھنا، بچوں کو پڑھانا، ان کا خیال رکھنا اور رات کو تھکے ہوئے دل کے ساتھ سو جانا، یہی میری زندگی بن چکی تھی۔ شروع میں ہر دن بہت بھاری لگتا تھا لیکن آہستہ آہستہ انسان ہر چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ میں بھی اس ماحول کی عادی ہو گئی تھی۔ نہ خوشی پوری تھی نہ دکھ ختم ہو رہا تھا، بس ایک چلتی ہوئی خاموش زندگی تھی۔ کبھی کبھی میں کھڑکی کے پاس بیٹھ کر باہر دیکھتی تھی تو مجھے لگتا تھا جیسے زندگی کہیں اور چل رہی ہے اور میں کسی الگ دنیا میں رہ رہی ہوں، جہاں وقت تو گزر رہا ہے لیکن کوئی تبدیلی نہیں نظر آ رہی۔ میں نے ان 10 سالوں میں بہت سے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھا۔ کچھ بچے آئے، کچھ چلے گئے، کچھ کی زندگیاں بہتر ہو گئی اور کچھ وہیں رہ گئے جیسے میں رہ گئی تھی۔ ان 10 سالوں میں میں نے خود کو بہت بار سمجھانے کی کوشش کی کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب مجھے آگے دیکھنا چاہیے، لیکن دل کا بوجھ کبھی ہلکا نہ ہوتا تھا۔ میں بچوں کو پڑھاتی تھی تو ان کی معصوم آنکھوں میں اپنے لیے ایک عجیب سا سکون تلاش کرتی تھی۔ وہ مجھے کبھی کبھی ہنساتے تھے اور کبھی میرے دل کو بہت بھاری بھی کر دیتے تھے۔ میں نے یہاں رہ کر بہت سی عورتوں کو آتے جاتے دیکھا، کچھ نے زندگی دوبارہ شروع کی اور کچھ یہاں سے بھی ٹوٹ کر چلی گئی۔ میں اکثر سوچتی تھی کہ شاید میرے لیے بھی کوئی نیا راستہ نکل آئے گا، لیکن ہر دن وہی پرانی روٹین رہتی تھی۔ رات کو جب سب سو جاتے تھے تو میں اکثر جاگتی رہتی تھی اور اپنے ماضی کو یاد کرتی تھی۔ وہ سب لمحے میرے ذہن میں آتے تھے جیسے سب کچھ کل ہی ہوا ہو، اور وسیم کی یاد آج بھی میرے دل میں تھی۔ اس کا سادہ انداز، اس کی خاموش طبیعت اور وہ دن جب سب کچھ ٹھیک تھا پھر اچانک سب کچھ ختم ہو گیا، یہ سب سوچ کر میری آنکھیں بھر آتی تھی۔ میں اکثر خود سے یہی سوال کرتی تھی، کیا واقعی میں بدقسمت تھی یا یہ زندگی ہر کسی کے ساتھ ایسا ہی کرتی ہے؟ کچھ لوگوں کو سب کچھ دے کر اچانک چھین لیتی ہے۔ ان 10 سالوں میں میں نے بہت کچھ سیکھا تھا، صبر، برداشت، خاموشی اور اکیلا رہنا، لیکن اندر کی خالی جگہ کبھی نہیں بھر سکی تھی۔ میری زندگی اب بھی اسی جگہ پر تھی جہاں میں شروع میں آ گئی تھی، بس وقت گزر چکا تھا اور میں تھوڑی اور خاموش، تھوڑی اور تھکی ہوئی ہو گئی تھی۔ میں ساری زندگی یہی سوال کرتی رہی کہ جس نے اتنا برا کیا اس کے ساتھ برا کیوں نہیں ہوا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ شاید انصاف ہوتا ہی نہیں ہے، اچھے لوگ ذلیل ہو کر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں اور برے لوگ راج کرتے ہیں۔ یہ خیال میرے ذہن میں بار بار آتا تھا، خاص طور پر جب راتیں لمبی ہو جاتی تھیں اور یتیم خانے کی خاموشی ہر طرف پھیل جاتی تھی۔ اس وقت میرے اپنے ہی سوال مجھے گھیر لیتے تھے۔ میں سوچتی تھی کہ میں نے تو کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، میں نے تو صرف صبر کیا تھا، میں نے تو ہر رشتوں کو نبھانے کی کوشش کی تھی، پھر میری زندگی کیوں ٹوٹ گئی؟ اور جس نے سب کچھ برباد کیا وہ کیسے بغیر کسی سزا کے آگے بڑھ گیا؟ 10 سال گزر گئے تھے لیکن میرے اندر یہ سوال کم نہیں ہوا تھا، بس اتنا فرق پڑتا تھا کہ اب میں چیخ کر نہیں سوچتی تھی، اب میں خاموشی سے سوچتی تھی۔ میں نے یتیم خانے میں بہت سی کہانیاں دیکھی تھی، کچھ لوگوں کو ان کے ظلم کا بدلہ مل گیا تھا اور کچھ لوگ بغیر کسی سزا کے آگے بڑھ گئے تھے۔ اس سے میرے اندر یہ احساس اور زیادہ گہرا ہو گیا تھا کہ زندگی ہمیشہ منصف نہیں ہوتی،
کبھی کبھی میں اپنے آپ کو یہ سمجھاتی تھی کہ شاید سب کچھ اسی دنیا میں نہیں ہوتا، شاید کچھ حساب کہیں اور بھی ہوتا ہے، لیکن پھر بھی دل کا سکون واپس نہیں آتا تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا تھا کہ وقت ہر زخم کو دھندلا ضرور دیتا ہے، لیکن ہر زخم کو مٹاتا نہیں ہے۔ کچھ درد انسان کے ساتھ رہ جاتے ہیں، چاہے وہ کتنے ہی سال کیوں نہ گزر جائے۔ میں بچوں کو پڑھاتے ہوئے بھی اکثر سوچ میں چلی جاتی تھی۔ وہ معصوم تھے اور زندگی کو نئے انداز سے دیکھتے تھے، اور میں اپنی ہی سوچوں میں الجھتی رہتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید زندگی کا اصل مسئلہ یہ نہیں کہ کون اچھا ہے اور کون برا ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کو اس کے عمل کا نتیجہ اسی وقت نہیں ملتا جب ہم چاہتے ہیں۔ میں نے آہستہ آہستہ یہ بھی سمجھا کہ کچھ سوالوں کے جواب انسان کو کبھی نہیں ملتے، وہ صرف دل میں رہ جاتے ہیں، اور انسان ان کے ساتھ ہی جینا سیکھ لیتا ہے۔ لیکن پھر بھی اندر کہیں ایک کونا ایسا تھا جہاں یہ سوال آج بھی زندہ تھا کہ آخر انصاف کیوں نہیں ہوتا، اور اگر ہوتا ہے تو میرے سامنے کیوں نہیں آیا۔ اب میں نے اتنے پیسے جمع کر لیے تھے کہ میں وہاں سے جا سکتی تھی۔ میں نے اس دوران کپڑے سینے کا ہنر بھی سیکھ لیا تھا اور سلائی مشین چلانا بھی آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک بچے کو بھی گود لے لیا تھا۔ وہ بچہ میرے لیے زندگی کا ایک سہارا بن گیا تھا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے میں نے اپنے اندر تھوڑی ہمت جمع کر لی تھی۔ اب میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں یتیم خانے کی زندگی کو چھوڑ دوں گی، کیونکہ ساری زندگی جہاں گزارنا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں 10 سال اس جگہ پر گزار چکی تھی، اور اب مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے آگے بڑھنا چاہیے۔ جس دن میں نے وہاں سے نکلنے کا ارادہ کیا، اس دن صبح کا وقت تھا۔ میں نے اپنا تھوڑا سا سامان ایک تھیلے میں رکھا، اپنے بچے کو گود میں لیا اور آہستہ آہستہ باہر کی طرف چل پڑی۔ میرے قدم بھاری تھے، لیکن دل میں ایک امید بھی تھی۔ جب میں یتیم خانے کے دروازے سے باہر نکلی تو باہر کی ہوا تھوڑی مختلف لگی، جیسے برسوں بعد کوئی نئی دنیا سامنے آ گئی ہو۔ میں چند قدم ہی آگے بڑھی تھی کہ میری نظر ایک شخص پر پڑی جو سڑک کے کنارے کھڑا تھا۔ وہ ایک درمیانی عمر کا آدمی تھا۔ اس کے سر پر بال نہیں تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک بورڈ تھا جس پر لکھا تھا کہ میں کینسر کا مریض ہوں، اپنا علاج نہیں کرا سکتا، میری مدد کی جائے، چندہ اکٹھا کر رہا ہوں۔ وہ خاموش کھڑا تھا اور لوگوں کے آنے جانے کو دیکھ رہا تھا۔ میرے دل میں اس کے لیے فوراً ترس آیا۔ میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور دیکھا کہ میرے پاس 50 روپے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں یہ اس کے ڈبے میں ڈال دیتی ہوں۔ میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچی اور اس کا چہرہ دیکھا تو ایک دم سے میرے قدم رک گئے، میری سانس جیسے سینے میں پھنس گئی ہو۔ وہ چہرہ میرے لیے بالکل بھی اجنبی نہیں تھا۔ وہ عمر تھا، وہ بری حالت میں تھا، کمزور جسم، تھکی ہوئی آنکھیں اور چہرے پر ایک عجیب سا خالی پن تھا۔ لیکن پھر بھی میں نے اسے فوراً پہچان لیا، اور وہ بھی مجھے دیکھ کر ٹھہر گیا، جیسے وقت ایک لمحے کے لیے رک گیا ہو۔ اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ وہ کانپنے لگا اور میرے قدموں میں گر گیا اور بار بار رونے لگا اور کہنے لگا، بھابھی بھابھی مجھے معاف کر دو۔ وہ زمین پر بیٹھا ہوا تھا اور دونوں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہا تھا۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی اور آس پاس کے لوگ بھی رک گئے تھے۔ کچھ لوگ ہمیں دیکھنے لگے تھے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ میں کچھ لمحے کے لیے بالکل خاموش کھڑی رہی۔ میرے ہاتھ میں وہ 50 روپے ابھی تک تھے، لیکن میرا ذہن بالکل سن ہو چکا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میں کیا کہوں یا کیا کروں۔ میں نے خود کو سنبھالا اور اسے وہاں سے اٹھایا اور کہا کہ یہاں کھڑے ہو کر بات نہیں کرنی، میں پہلے اپنے رہنے کا انتظام کر لوں، پھر بات کریں گے۔ وہ خاموش ہو گیا اور میرے ساتھ چل پڑا۔ میں نے اس دن اپنا چھوٹا سا رہنے کا انتظام کیا۔ وہیں قریب ایک سادہ سا کمرہ تھا۔ میں اپنے بچے کو لے کر اندر گئی اور عمر کو بھی ایک طرف بٹھا دیا۔ میں نے کمرہ تھوڑا سا سمیٹا اور سب چیزیں اپنی جگہ رکھی۔ میری گود لیا ہوا بچہ بھی وہیں بیٹھا تھا۔ میں نے اس کا نام وسیم رکھا تھا، اپنے شوہر کے نام پر، جیسے میں اس نام کو زندہ رکھنا چاہتی تھی۔ وہ بچہ خاموشی سے کونے میں بیٹھ گیا۔ میں نے کھانا بنایا اور عمر کے سامنے رکھا۔ وہ بہت دیر سے بھوکا لگ رہا تھا۔ اس نے کھانا دیکھا تو دونوں ہاتھوں سے کھانا شروع کر دیا، جیسے برسوں سے کچھ نہ کھایا ہو۔ وہ کھاتے کھاتے رونے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے
وہ دن یاد ہے جب آپ اپنے ہاتھوں سے میرے لیے میری پسند کی چیزیں بنایا کرتی تھی، اور اب میری یہ حالت ہے کہ میں جہاں کھڑا ہوں میں اس طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت واقعی بہت خراب تھی۔ اس کے چہرے پر پچھتاوا صاف نظر آ رہا تھا، اور میری آنکھوں میں ایک عجیب سا احساس تھا، نہ مکمل غصہ نہ مکمل معافی، بس ایک بھاری سا سکوت تھا۔ اس کو دیکھ کر واقعی ترس آ رہا تھا۔ جب اس نے کھانا کھا لیا تو اس کی جان میں جان آئی۔ وہ کچھ دیر چپ رہا، جیسے اپنے اندر کے بوجھ کو سمیٹ رہا ہو، پھر اس نے دھیمی آواز میں کہا، آخری دفعہ کھانا کب کھایا تھا مجھے یاد نہیں۔ اس کے بعد وہ جیسے کھل کر بولنے لگا۔ اس کی آواز میں تھکن بھی تھی اور پچھتاوا بھی۔ وہ کہنے لگا، میں بہت ظالم تھا۔ میں نے سب کچھ اپنے ہاتھوں سے برباد کیا۔ میں نے پیسے کاروبار میں لگائے، لیکن میرا کاروبار ڈوب گیا۔ میں نے عیاشیاں کی، فضول خرچیاں کی، اور دیکھتے دیکھتے میرے پاس کچھ نہ بچا، نہ پیسہ نہ عزت۔ پھر قرضہ بڑھتا گیا، لوگوں نے میرا گھر بھی لے لیا، میری گاڑی بھی لے لی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ میں اپنی ہی غلط پالیسیوں میں ڈوب گیا تھا۔ جب میرے ہاتھ سے سب کچھ نکل گیا تب مجھے احساس ہوا کہ میں نے کیا کیا ہے، لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ پھر ایک دن ڈاکٹر نے بتایا کہ مجھے کینسر ہے، اور اب میرے پاس علاج کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ اس لمحے مجھے لگا کہ میری دنیا ختم ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں سڑکوں پر آ گیا اور چندہ اکٹھا کرنے لگا، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگا، لیکن کسی نے میری مدد نہیں کی۔ میں ہر دن ذلیل ہوتا رہا۔ وہ میری طرف دیکھ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اب میں آپ سے کس منہ سے معافی مانگوں؟ میں نے تو آپ کی ساری زندگی برباد کر دی۔ میں خاموش تھی، میرے اندر بہت سی آوازیں تھیں، لیکن میں کچھ بھی بول نہیں رہی تھی۔ پھر میں نے گہری سانس لی اور کہا، ہاں شاید میں تمہیں کبھی معاف نہ کر پاؤں۔ میں نے ایک لمحہ رک کر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا جو میرے ساتھ بیٹھا تھا، اور پھر کہا، لیکن اب میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے، کیونکہ اب میری زندگی کا ایک نیا پہلو شروع ہو گیا ہے۔ یہ میرا بیٹا ہے جو میرا سہارا بنے گا۔ میں نے اسے گود لیا ہے اور اب میری ذمہ داری یہی ہے۔ وہ خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خالی پن تھا، جیسے اسے اپنے کیے کا آخری انجام سمجھ آ گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے کہا، میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور کہا، کہاں جاؤ گے؟ یہاں ہی رہ جاؤ، کوئی بات نہیں، اب بھاگنے سے کچھ واپس نہیں آئے گا۔ وہ وہیں رک گیا اور پھر اسی گھر میں رہنے لگا۔ میں اس کا خیال رکھنے لگی، اسے وقت پر دوائی دیتی تھی، کھانا دیتی تھی، جیسے ایک پرانی ذمہ داری پھر سے زندہ ہو گئی ہو۔ لیکن اس کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا، بیماری نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اب صرف پچھتاوا رہ گیا تھا۔ 2 مہینے گزرے تو ایک دن وہ بہت خاموش ہو گیا۔ اس نے نہ کھانا کھایا نہ بات کی، بس لیٹا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ اس کی سانسیں کم ہو گئیں، اور پھر ایک دن وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں ایک لمبی خاموشی چھا گئی تھی۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا تو وہ بالکل پرسکون تھا، جیسے اب اس پر کوئی بوجھ باقی نہیں ہو۔ لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکوت تھا، نہ مکمل دکھ نہ مکمل سکون، بس ایک تھکا ہوا احساس۔ اس کے لالچ نے سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اس نے اپنے بھائی کی زندگی برباد کی، میرا مستقبل چھینا، اپنا مستقبل بھی کھو دیا، اور آخر میں اپنی زندگی بھی ختم کر دی۔ میں دیر تک کسی کمرے میں بیٹھی رہی اور سوچتی رہی کہ زندگی کبھی کبھی کتنی عجیب ہو جاتی ہے، جہاں انسان خود ہی اپنا انجام لکھ دیتا ہے۔ آخر میں میری زندگی میں نے مجھے یہ سکھایا کہ انسان جس چیز کو طاقت سمجھ کر دوسروں کے لیے استعمال کرتا ہے، وہی چیز ایک دن اس کی اپنی کمزوری بن جاتی ہے۔ پیسہ اگر دل سے بڑا ہو جائے تو وہ رشتوں کو کھا جاتا ہے، اور اگر رشتے مضبوط ہوں تو بڑی سے بڑی آزمائش بھی انسان کو توڑ نہیں سکتی۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ بھی دیکھا کہ صرف خون کے رشتے ہی سب کچھ نہیں ہوتے۔ اصل رشتہ وہ ہوتا ہے جس میں سچائی ہو، اعتماد ہو اور احساس ہو۔ وسیم نے مجھے یہ سکھایا کہ صبر کیسے کیا جاتا ہے، اور احمد نے مجھے یہ سکھایا کہ زندگی دوبارہ کیسے شروع کی جاتی ہے۔ میں نے سمجھ لیا کہ ظلم چاہے جتنا بھی بڑا ہو، وہ ہمیشہ قائم نہیں رہتا۔ وقت سب کچھ دکھا دیتا ہے، بعض اوقات سزا فوراً نہیں ملتی، لیکن وہ کسی نہ کسی شکل میں ضرور آتی ہے۔
سب سے بڑی بات یہ کہ ہر انسان اپنے اعمال کا بوجھ خود اٹھاتا ہے۔ اب میں اور احمد اپنی زندگی ایک نئے انداز سے گزار رہے تھے۔ احمد کو میں نے اسکول میں داخل کرایا ہے۔ ہر صبح میں اسے تیار کرتی ہوں، اس کا بیگ اٹھاتی ہوں، ٹھیک کرتی ہوں اور اسے اسکول چھوڑنے جاتی ہوں۔ اس کے چھوٹے چھوٹے خواب میرے لیے بڑی امید بن گئے ہیں۔ جب وہ اسکول جاتا ہے تو میں اسے دروازے تک چھوڑ کر واپس آتی ہوں اور دل میں ایک عجیب سا سکون ہوتا ہے، جیسے میری زندگی میں کچھ اچھا باقی رہ گیا ہو اور وہی اب میری پوری زندگی ہے، وہی میری آخرت سنوارے گا۔ چلے ایک بچے کو تو میں یتیم خانے سے نکال پائی، اب وہی میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں نے اسے ماں بن کر پالا ہے اور وہ مجھے اپنی دنیا سمجھتا ہے۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ دیا ہے اور بہت کچھ چھین بھی لیا، لیکن آخر میں نے یہ سمجھ لیا کہ انسان کے پاس اگر محبت ہو، احساس ہو اور کسی کی ذمہ داری ہو تو وہ مکمل طور پر تنہا نہیں ہوتا۔ اب میں اپنے دن اسی سکون کے ساتھ گزارتی ہوں جو مجھے احمد کی مسکراہٹ سے ملتا ہے، اور یہی میری اصل کامیابی ہے۔ باقی آپ لوگ میرے لیے دعا ضرور کیجیے گا تاکہ میری باقی کی زندگی اچھی گزر جائے اور جو میں نے احمد کی ذمہ داری لی ہے وہ میں اچھے طریقے سے پوری کر سکوں۔ ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔